یہ میرے کپڑے ہیں 3 یا 4 اور یہ میری اہلیہ ہے جس کے یہ کپڑے ہیں اور دیکھ لو۔ اچھا جب واپس آئے 15 سال بعد تو دوبارہ لوگوں کو بلایا کہ دیکھ لو، تو کپڑوں کی گنتی، کپڑے وہ نہیں تھے مگر کپڑوں کی گنتی بھی وہی تھی، کتابیں کچھ کم ہو گئی تھیں اور یہی وہ واپس لے کر آئے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو اسپرٹ ہے نا، یہ ڈائریکشن ہے۔ چاہے ہم اتنی بڑے آئیڈیلز کے ساتھ میں بھی اپنی زندگی نہیں گزار سکوں، میں جانتا ہوں، مگر میری زندگی بھر کی کوشش تو یہی رہنی چاہیے کہ اس ڈائریکشن میں جاؤ۔ اور وہی اسی اعتبار سے پھر میں آتا ہوں اداروں کی طرف۔ تو حضرت نے گورنر لگایا، شاید ایران میں کہیں گورنر لگایا، تو وہاں سے خبر یہ آئی کہ جی وہ گورنر جو ہے اس نے دہلیز بنا لی ہے اپنے گھر کے آگے اور وہاں ایک چوکیدار کو بٹھا دیا ہے اور ہر ایک سے وہ پوچھتا ہے کیوں ملنا چاہتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو، تو ایک ریزسٹنس ہو گیا۔ تو حضرت عمر نے جن کو بھیجا وہاں پر، تو انہوں نے کہا اس سے بعد میں بات کرنا، پہلے وہ دہلیز توڑنا اور میسج یہ دینا ہے کہ یو ہیو ٹو بی اوپن۔ اچھا وی کانٹ بی دیٹ اوپن اگین کمنگ بیک ٹو پاکستان اینڈ دس ورلڈ، اور اس زمانے میں جہاں ایک ریاست 22 کروڑ لوگوں کی ریاست ہے، ممکن ہے وہ اس انداز سے ہم اتنے اوپن نہ ہو سکیں، مگر اگین دا اسپرٹ از دیئر۔ اچھا مگر نئے ٹولز، زمانے کے ساتھ ساتھ نئے ٹولز بن رہے ہیں نا، نئے ٹولز یہ بن رہے ہیں کہ میں آپ کو فون کر کے آپ سے رابطہ کر لوں، مجھے جانے کی ضرورت نہیں، سفر کر کے میں کہاں جاؤں گا، تو فون کر لوں۔ نئے ٹولز یہ بن رہے ہیں کہ کوئی اگر کمپلینٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ ٹیلی فون کے ذریعے کر سکتا ہے، ای میل کے ذریعے کر سکتا ہے، خط کے ذریعے کر سکتا ہے، اور اس کی اگر پیشی ہونی ہے تو جب ہم اپنے بچوں سے اور اپنے دوستوں سے واٹس ایپ کے ذریعے ساری دنیا میں بات کر سکتے ہیں تو اس کے ذریعے کیوں پیشی نہیں ہو سکتی؟ تو لہٰذا وہ ریزسٹنس جو تھا فزیکل موومنٹ کا، اور آپ لوگوں کو بھائیوں اور بہنوں آپ کو یہ معلوم ہے کہ مشرقی پاکستان یہاں جب سپریم کورٹ اس جگہ پر تھی اور زیادہ تر ادارے اس طرف تھے مغربی پاکستان میں، تو ان بیچاروں کو، اور جب کیپٹل کراچی سے شفٹ کر کے اسلام آباد آیا تو لوگ وہاں سے سمندری جہاز کے ذریعے کراچی آتے تھے، کراچی سے پھر ٹرین کا سفر کر کر اسلام آباد آتے تھے اور پھر وہ اپنی مدعا پیش کرتے تھے۔ تو جو دوری کی بنیاد تھی اس کے اندر یہ بھی بنیاد بنتی ہے کہ جی انصاف اتنی مشکل سے ملے تو چھوڑو، لینے کی ضرورت ہی نہیں، انصاف لینے میں زیادہ خرچہ ہوتا ہے۔ اسی سلسلے سے میں آپ کے سامنے ایک بات یہ کہتا ہوں کہ یہاں مجھے یاد نہیں تھا، پھر یاد آ گیا کہ ایک صاحب نے، یہ کریڈٹ ٹو محتسبین، کہ ایک صاحب نے یہ کہا کہ بھئی میرے اوپر ٹیکس جو لگا ہے وہ 2333 روپے غلط لگا ہے۔ تو وہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ نہیں صحیح لگا ہے اور تم اوریجنل کاغذات داخل کرو اور یہ کرو وہ کرو۔ وہ صاحب ریٹائرڈ آدمی تھے، 81 یا 82 ایئرز اولڈ۔ انہوں نے پھر اپیل کی محتسب کے یہاں، وہاں ان کے فیور میں ڈیسائیڈ ہوا، پھر اپیل ہوئی میرے یہاں۔ تو مجھے تو اتنا افسوس ہوا کہ 2333 روپے کے چکر میں محتسب کا وقت ضائع کیا، پھر اپیل کر کر میرا وقت بھی ضائع کیا، اور بڑا قیمتی وقت ہے جی، مجھے بھی تنخواہ ملتی ہے، میرے ساتھ بھی لوگ ہیں، آپ کے ساتھ بھی لوگ ہیں، آپ ان کو کہیں سے بلایا ہوگا، ہوائی جہاز کا خرچہ دیا ہوگا، ان 2333 روپے بچانے کے لیے کئی لاکھ روپے کا خرچہ کر دیا ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے نا، اس سے بھی تو نکلنا چاہیے۔ معاف کرو، چھوڑو یار، اٹس امپریکٹیکل ٹو ڈو اٹ، فرض کرو صحیح بھی تھا، اٹس امپریکٹیکل ٹو ڈو اٹ یار۔ 2003 کتنی چیزوں کے اندر آپ ڈیل کر کے اس معاملے کو سیٹ کر لیتے ہیں۔ تو حضور میں آپ لوگوں کے سامنے یہی بات کرنا چاہتا تھا کہ ٹیکس، یہ جو کوششیں آصف جاہ صاحب کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضروری ہیں۔ لوگ کیوں ان کے پاس نہیں آئیں گے اور کیوں نہیں آئیں گے، اس بات کو ذرا سا سمجھ لیں۔ ایک جنرل فگر آپ نے فرمایا کہ 20 سے 25 لاکھ یا 25 سے 30 لاکھ ٹیکس دہندگان ہیں، یہ ٹیکس نیٹ میں ہیں، دینے والے اس سے بھی کم ہے، شاید 6 7 8 لاکھ ہوں گے۔ اچھا اب 8 لاکھ کے اندر صرف 5000 ہی پریشان ہوئے، یہ فگر جو ہے یہ حقیقت سے دور ہے۔ اس کا مطلب بہت سارے لوگ افیکٹڈ ہیں مگر آ نہیں رہے، 2 3 وجوہات ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ محتسب کے ادارے کا مجھے پتہ نہیں تھا، تو میں نے اپنے اسپتال کے اندر ایک ٹرانسفارمر لگانے کی نیت کی کراچی میں، تو میرے دوست نے کہا کہ اچھے دوست کبھی کبھی زندگی میں بہت اچھے مشورے دیتے ہیں اور اللہ کا احسان ہے
کہ اچھی صحبت اور اچھے مشوروں دوستوں سے مل جاتے ہیں. اس نے کہا کہ جی اس سلسلے میں رشوت نہیں دیں گے. ویسے ہم بضرورت اپنا کام نکالنے کے لیے پاکستان کا کون شخص ہے جو دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری بیوی کہنے لگی بڑے زوروں میں کہیں ایک دن کہ بھئی رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہے. میں نے کہا ذرا سا احتیاط سے بات کرو کہ زندگی میں بہت سارے موقع میرے اوپر بھی گزرے ہوں گے جب اتنا صحیح کام کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑا. تو لہٰذا اس میں دوست نے مشورہ دیا کہ نہیں رشوت نہیں دینی. اچھا وہاں کیا تھا کیفیت یہ تھی کہ جی وہ کہتے تھے کہ 2 لاکھ روپے دو اور ٹرانسفارمر لگ جائے گا. ہم لگے رہے جناب. 8 سال لگے ہمیں. 8 لاکھ روپے آفیشیل ہم نے پیمنٹ کیا. 8 سال بعد وہ ٹرانسفارمر لگا جو 2 لاکھ میں لگنا تھا. مگر کوشش کی, ایک چیز میں تو کوشش کی اور یہ کیفیت کے 8 سال بھی لگے. تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار نکلو. اچھا ان کے پاس چلے گئے تو کیا پتا, لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ میرے خلاف تم ان کے پاس گئے ہو, اب آؤ بچوں تم دیکھتے ہیں تم کو ہے. تو یہ کیفیت اس میں بھی لوگ نہیں آئیں گے. دوسری کیفیت یہ ہوگی لوگوں کو پتہ ہی نہیں, جیسے مجھے نہیں پتا تھا لوگوں کو پتہ ہی نہیں. تو ان سے میں نے یہ گزارش کی کہ کسی طرح سے اس انفارمیشن کو بڑھایا جائے. تو یہ جو کوششیں ہیں, یہ جو آج آپ سب لوگوں کو زحمت دی اور آپ کا شکریہ آنے کا, یہ اسی لیے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں سے راستہ ایک اور کھلتا ہے. اچھا اس کی ایک لنک اور ہے. یہاں پہ چیمبرز کے لوگ بھی ہیں. پچھلے اسمبلی, نیشنل اسمبلی کے سیشن میں جہاں میری بلیغ الرحمان صاحب سے دوستی بھی رہی, اس سیشن کے اندر ایک ADR بل پاس ہوا, آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن. اچھا یہ وہ طریقہ کار ہے جو دنیا نے اپنایا, اور یہ وہ طریقہ کار ہے جو آپ کا انہیرنٹ طریقہ تھا کہ جرگہ, یہ پنچایت, بیٹھ کر بہت سارے معاملات آپ طے کر لیتے تھے بجائے اس کے کہ عدالت میں جائیں. سوات کے اندر جب یہ دہشت گردی کی کیفیت آئی تو ایک ریزن وہاں لوگ یہ دیتے تھے کہ جی جب وہ تھا والی تھا تو اس کے زمانے میں فیصلے جلدی ہوتے تھے. اب یہ جب یہ کورٹس اور عدالتیں لگ گئیں تو فیصلے دیر میں ہوتے ہیں. اب بھی یہ کیفیت ہے کہ فاٹا کے اندر لوگوں کو یہ خیال ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بہت سارے معاملات ہم جرگے میں طے کر لیا کرتے تھے وہ اب عدالتوں کے اندر عدالتوں کی زینت بن کے سالوں کی بات نہ بن جائے. تو یہ جو فیصلہ جلدی کرنے کی بات ہے اس کے اندر پھر ADR آتا ہے, آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن, کہ بیٹھ جاؤ آپس میں طے کرا دو. یہ کام آصف محمود جہاں صاحب یہ بھی بہت اچھا کرتے ہیں, اور یہ وفاقی محتسب کا ایک طریقہ ہے کہ جلدی فیصلوں پر جائے. بٹھا لو, اس کو شکایت ہے ڈپارٹمنٹ سے پوچھ لو, بجائے اس کے کہ خط و کتابت ہو اور پھر ٹائم لگے, اس کو جلدی حل کر لو. تو ایک کیفیت ہے, میں مذاقاً ذکر کرتا ہوں اس کا, اور پچھلے بیوروکریسی خفا نہ ہو جائے مجھ سے, کیونکہ وہ اوورسیز پاکستانیز آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ جی ہمارے مسائل پھنس جاتے ہیں. تو میں نے ان سے مذاقاً یہ کہا کہ جو گاڑی بیوروکریسی کے لیے بنی ہے, جو ہم نے انگریز سے سیکھ کر بنائی ہے, اس میں ایکسلریٹر نہیں ہے, صرف بریک ہے. اور سال کے بعد جب پروموشن ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں, سب کو بٹھاتے ہیں بھئی تم نے کتنے بریک لگائے, وہ کہتا ہے 100, تو کہتے ہیں 150 والے کو ہم پروموٹ کریں گے. تو لہٰذا یہ آہستہ آہستہ ہمیں اس چیز سے نکلنا چاہیے کہ معاملات رکے نہیں, تیزی سے ہو. تو اس کے اندر جب محتسب کا ادارہ, آپ نے گورنر صاحب آپ نے یہ فرمایا کہ یہاں وومن محتسب کا ادارہ پنجاب میں ہے, اور میں یہ اسی فورم کے ذریعے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا اچھا قانون ہے پاکستان کا یہ محتسب والا معاملہ. اور جو قانون بنا ہے عورتوں کے لیے, اس کے اندر ظاہر ہے ہراسمنٹ ایک چیز ہے, اس کے اندر بھی خواتین آتی نہیں ہیں, گھبراتی ہیں, بدنامی ہوگی اور ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ہوگا, بہت ہی کم آتی ہیں. ہراسمنٹ اتنا کامن ہے کہ اگر میں یہاں پوچھوں تو بہت سارے لوگ ان واقعات کا ذکر کر دیں گے جو انہوں نے خود دیکھے ہوں گے, وومن ہراسمنٹ کے, خاص طور پر جابس کے اندر. مگر کمپلینٹس کی تعداد بہت ہی کم ہے. اچھا, اور فیصلے بڑے اچھے ہوتے ہیں. تو ایک تو محتسب کا, خاتون محتسب کا ادارہ وہ ہے. دوسرے ایک بڑا اچھا قانون بنا ہے کہ پراپرٹی ڈسپیوٹس بہت ہوتے ہیں, تو عورتوں کے لیے دیکھو, یہ افرمیٹیو ایکشن دنیا میں ایک قانون کہا گیا, افرمیٹیو ایکشن. افرمیٹیو ایکشن کا مطلب یہ کہ آگے بڑھ کر مدد کرو,
یعنی وہ امریکہ میں بنا کہ جناب سیاہ فام لوگوں کے لیے افرمیٹیو ایکشن کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان کی تعلیم اور ان کی صحت کے اوپر فوکس ہو جائے. تو افرمیٹیو ایکشن قانون پاکستان کا خواتین کی پراپرٹی کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر محتسب کے پاس جائے, اگر کورٹ میں کیس ہو پھر بھی جا سکتا ہے. یعنی بہت سارے معاملات دوسرے محتسبین کے یہ ہیں کہ اگر کورٹ میں کیس ہو تو ہاتھ مت لگاؤ, وی ڈونٹ وانٹ ٹو انٹرفیئر ان دا کورٹ سسٹم. ٹھیک ہے جی, وی آر دیر ایز ہیلپرز. یعنی یہ ایف بی آر کے لیے بھی وی آر دیر ایز ہیلپرز ٹو ریڈیوس دیئر برڈن اینڈ ٹو ایشور دا پبلک کہ جناب تمہارا ٹیکس تم سے غلط نہیں کاٹا جائے گا, تاکہ وہ لوگ جو ٹیکس, یقیناً بڑی تعداد ہے جو ٹیکس دینا بھی چاہتی ہے مگر اس رگمرول میں اور اس پریشانی میں کہ جی ان کے یہاں کھاتا کھل گیا تو وہ بند ہی نہیں ہوگا, تو ہم سالوں بھگتتے رہیں گے. تو لہٰذا ان کو بھی ایشورنس ملے کہ تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. تو جو عورتوں کی محتسب ہے وہ کسی عورت, دیکھیے بڑا کلیئر بات بڑی انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں, کسی عورت کی پراپرٹی پر کوئی قابض ہو تو محتسب اس کا فیصلہ کر دے گی. اچھا, اس میں انہیریٹڈ پراپرٹی نہیں ہے, وکلا بیٹھے ہوں گے یہاں پر. اینی پراپرٹی جو عورت کے نام ہے اس کو اگر وہ محتسب کے پاس جائے تو محتسب اس کو خالی کرا دے گی. تو دیٹ مینس یہ ایک افرمیٹیو ایکشن ہے. پاکستان کے اندر عورت کو سمجھایا جاتا ہے کہ گھر میں رہو, کھانا پکاؤ اور یہ کرو, اور جبکہ بی بی ختیجہ ہماری بزنس وومن تھیں, تو یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. مگر سوسائٹی کو, مردوں کو اس کا اہتمام کرنا ہے کہ ہراسمنٹ کے بغیر معاشرہ ہو تو عورت اکنامک اس میں سائیکل میں آئے گی, ورنہ نہیں آئے گی. ہم جتنا کہتے ہیں, قائد اعظم یہی کہتے رہے پہلے دن سے کہ بھئی عورتیں جس معاشرے کے اندر کام پر نہیں آتیں تو لہٰذا ان کا وہ معاشرہ ترقی نہیں کرتا. بہر صورت ٹیکس دینے کا کلچر جو ہے اس کے اندر دو تین چیزیں ہیں. ایک تو تین کیفیات ہو سکتی ہیں. ٹیکس دینا چاہے لوگ اور دیں, چاہے نہ چاہے ٹیکس دیں. دیکھو خیرات کے اندر لوگ اپنے خواہش سے, کوئی ان کے اوپر کمپلشن نہیں ہو دیتے ہیں, تو ٹیکس کے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے جو دیں. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب 80s کی, ایک بڑے مشہور وکیل ہوتے تھے, شاید کسی کو اب یاد بھی نہیں ہوگا, خالد اسحاق صاحب کراچی کے. ان کے متعلق بڑا مشہور تھا کہ جناب یہ 25 لاکھ روپے سالانہ وکیل ٹیکس دیتا ہے. وہ انڈسٹری سے زیادہ اور سب سے زیادہ, مطلب ایماندار ایسے بھی لوگ گزرے ہیں, مگر جنرلی وی بلیو کہ ٹیکس ایسے. تو ایک تو ٹیکس گیونگ کلچر بنے, نمبر 1. دوسرے یہ کہ ٹیکس اوائیڈنس کی ایک کیفیت ہے جو قانون کے دائرے کے اندر چلتی ہے. دنیا کے اندر وہ یہاں سے اپنا آفس لے جاتے ہیں کہیں اور جہاں پہ ٹیکس کم ہو, وہ ٹیکس جو چھوٹ دیتا ہے, پاکستان ٹیکس چھوٹ دے رہا ہے مثال کے طور پر انویسٹمنٹ کو کہ 10 سال تک کوئی ٹیکس نہیں ہوگا, تو وہ پیسہ اس ملک سے نکال کر اس ملک میں لے آئیں گے کہ جہاں پہ ٹیکس چھوٹ ہو. تو ٹیکس اوائیڈنس میں کوئی حرج نہیں, ایسے جو قانون انکریج بھی کرتا ہے بعض لوگوں کو کہ تم آؤ. مگر ٹیکس ایویژن اور جو چیٹنگ ہے اس حوالے سے قانون کو سختی کرنی پڑے گی تاکہ ایک کیفیت ہو. جب بھی بجٹ آئے گا, گورنر صاحب بجٹ آئے گا تو ڈیلیگیشنز آپ کو ملیں گے, ہمیں ملیں گے, اور کہتے ہیں کہ جی ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں مگر اس طرح سے ہم سے نہ لیا جائے. تو ٹیکس لینے والی اتھارٹیز کو یہ کرنا پڑے گا کہ آسانی پیدا کریں تاکہ ان کے اوپر کوئی ان کے ساتھ زیادتی ہونے کا امکان نہ ہو. اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے یہ پاکستان کے اندر کم ہے, آپ جانتے ہیں, اور ہمیں تانا یہ ملتا ہے دنیا کے اندر جب وین یو لوکنگ فار فنڈز, تو تانا یہ ملتا ہے کہ لک ایٹ یور ٹیکس کلچر. تم اپنے لوگوں کو ٹیکس نہ کرو اور دنیا میں پیسے کہو کہ ہم کرائسس میں ہیں وہ دو, تو اس کے اندر مشکلات پیدا ہوتی ہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی کوشش جاری ہے کہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ آسانی انہوں نے پیدا کی ہے. اور بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے دیکھ کر کہ 60 دن نہیں بلکہ آن این ایوریج, بلکہ ایوریج سے زیادہ 90% کیسز یہ 40 دن کے اندر حل کر دیتے ہیں. اس ملک کے اندر 40 دن میں کسی کا فیصلہ ہو, کتنی خوشی کی بات ہے. تو اس کا پرچار اور اس کو لوگوں تک اس بات کو پہنچانا بے انتہا ضروری ہے کہ پیپل شوڈ بی اویئر کہ جی یہ ایک آسانی ہے, اور یہ ٹیکس کے بغیر کوئی نظام نہیں چلتا, مگر ٹیکس کو آسان کرنے کے اعتبار سے مسائل بنے تو مسائل کو حل کرنے کے اعتبار سے کرنا چاہیے. لوگوں کو اگر پتہ چل, آپ تصور کریں کہ وہ عورتوں کو یہ پتہ چل جائے کہ پراپرٹی کے حوالے سے محتسب موجود ہے, تو کتنا بڑا پاکستان کے اندر کتنا دے ول بی سو
سو مچ پریشر آن دا محتسب کہ اتنی کیفیت یہاں پر ہے، کیونکہ عورتوں کے یہاں ہم نے ایک اور یہاں کے لوکل کسٹمز یا چیزوں سے اپنا لیا کہ عورت کو پراپرٹی سے بھی ڈپرائیو کرتے ہیں، حالانکہ قانون پتہ نہیں کب سے موجود ہے۔ تو جناب علی آپ سب لوگوں کا میں مشکور ہوں، خاص طور پر وہ ایڈوائزرز جو انہوں نے آپ میں سے بہت سارے چیمبر سے ریکویسٹ کر کر ایڈوائزرز بھی لے لیے ہیں تاکہ وہ مدد کرے، کیونکہ انصاف کے لیے، انصاف دینے کے لیے کوئی اسپیشل ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے۔ انصاف دینے کے لیے بچے بھی پہچان لیتے ہیں، کسی کے باپ کسی ایک بچے کو بڑا کھلونا دے دے، ایک کو چھوٹا دے دے، تو وہ بچے بھی انصاف دینا پہچان لیتے ہیں۔ اسی لیے اس کے لیے تعلیم کی بھی بہت ضرورت نہیں، حالانکہ ٹیکس کو سمجھنے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے، مگر بزرگ، ان پڑھ بزرگ بھی جرگوں میں اور پنچایتوں میں بیٹھ کر انصاف کی طرف راغب فیصلے زیادہ تر اس طرف دیتے تھے۔ تو آپ اپنا پرچار بھی کرتے رہیے، اور جناب یہ آخرت کا کام ہے، اس میں آپ سب لوگ جو ان کے ساتھ محنت کرتے ہیں یہ آخرت کا کام ہے، آخرت کا بوجھ اپنا ہم ہلکا کریں، اسی ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ انسان اس سے دو تین چیزیں ہیں زندگی میں جو اپنانی چاہیے، جو اللہ کو پسند ہے۔ ظاہر انصاف اللہ کو پسند ہے، درگزر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ہم یہاں درگزر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ غیبت اللہ کو بری لگتی ہے، مگر ہم واٹس ایپ پر لگے اس کی بات ادھر اس کی بات ادھر، جو چیز ہمیں پسند ہو وہ ہم چلاتے رہتے ہیں۔ تو ذرا اس کو کبھی سوچ لینا کہ یہ غیبت بڑی پریشان کن کیفیت ہے۔ اسی طرح سے فیک نیوز، تو میرا ملک جو ہے بڑی آزمائشوں میں ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پوٹینشیل اتنا بڑا ہے کہ اگر یہ چھوٹی چھوٹی چپقلشوں میں پڑا رہے تو یہ ترقی نہیں کرے گا، دنیا اور تیز۔ پہلے جو میں نے اور آپ نے دیکھا تھا، جو سفید بال والے لوگ ہیں، انہوں نے جو تیزی دنیا کی دیکھی تھی اس سے کہیں زیادہ تیز ہو گئی ہے دنیا، اور مسلمان جو ہے وہ ذرا سے ڈھیلا چلتا ہے۔ میں بڑے خوشی سے مثالیں دیتا ہوں مسلمان کے ڈھیلا چلنے کی، کہ جب پرنٹنگ پریس بنا، گوٹنبرگ نے بائبل چھاپی، اس کے 300 سال بعد مسلمان نے پرنٹنگ پریس لگایا، کیونکہ مسلمان سمجھتا یہ تھا کہ اس سے خرابہ پیدا ہوگا۔ یہ تو سر سید احمد خان کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے کہا پڑھو، اور ہم پڑھ رہے ہیں، ورنہ ہماری تو آج بھی یہ کیفیت ہے کہ جو چیز ہمیں پسند نہیں آتی اس کو ہم بند کر دیتے ہیں۔ یوٹیوب ہم 2 سال بین بھی کر چکے ہیں۔ تو لہٰذا مسلمان کو اب اپنا ذہن کھولنا چاہیے کہ لوگ باہر جا کر، جاپان نے جب ترقی کی، میجی ریولوشن 1880 کے بعد، انہوں نے لوگوں کو ڈیلیگیشنز بھیجے فرانس، US، کینیڈا اور انگلینڈ، اور لوگ وہاں ٹوپی پہن کر، وہاں کا لباس پہن کر 3-4 سال گزار کر واپس آئے کہ ہمیں اپنے معاشرے کو بدلنا چاہیے۔ تو دنیا سے سیکھنا آج کل آسان ہے، مگر یہ بریک لگانے والی کیفیت اپنے ذہن کے اندر بھی اور اپنے معاملات کے اندر بھی، اور چھوٹی چیزوں سے نکل کر بڑا ویژن پکڑنا، جو نبیوں صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ چھوٹی چپقلشوں سے نکال کر ایک بڑا ویژن دیا، جو لوگوں نے ان کی زندگی میں ایک ریاست کو دنیا کے اندر ایسا اسٹیبلش کیا کہ 1400 سال تک اس کا نام باقی اور رہے گا۔ تو میں اس امید پر کہ پاکستان بھی اسی ریاست کے اعتبار سے اپنا ویژن تلاش میں ہے، اس کو ہے اس کے پاس، مگر اس کے اندر وہ فورس نہیں ہے، وہ ایکسیلریٹر نہیں ہے قوم کے اندر جس کے ذریعے وہ ویژن حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو شکریہ خواتین و حضرات، اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے۔